الذین آمنوا، ایمان والو نشے کی حالت میں جب تم ہو تو ایسا کرو، اے ایمان والو شراب کے، جوئے کے، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ نے براہ راست کچھ باتیں ایمان والوں کو خود مخاطب کر کے ڈائریکٹ، جیسے اللہ نے ڈائریکٹ کہا قلنا یا نارو، اے آگ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، وہاں کوئی جبریل نہیں، کوئی میکائیل نہیں، کوئی اسرافیل نہیں، کوئی اسرائیل نہیں، پہلے بھیجے فرشتے، ہوا کا بھیجا، پانی کا بھیجا، جبریل آیا، سمجھایا، باتیں کی، کہا کہ نہیں وہ جانتا ہے، چھوڑ دو مجھے، وہ جانے میں جانے۔ اللہ پھر ڈائریکٹ آگ سے مخاطب ہوا، اللہ نے پانی نہیں بھیجا، فرشتہ نہیں بھیجا، اللہ نے آگ سے براہ راست۔ یہ ہے اللہ کی قدرت قانون، فطرت قانون، قدرت قانون یہ ہے کہ اللہ جبریل کو بھیجتا، اسرائیل کو بھیجتا، میکائیل کو بھیجتا، ہوا کے فرشتوں کو بھیجتا، پھر اللہ ان کے ذریعے آگ کو بجھواتا۔ یہ ہے قدرت قانون۔ جیسے میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، جیسے ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھتی ہے، پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے۔ یہ قدرت قانون ہے، فطرت قانون یہ ہے کہ اللہ بغیر ماں باپ کے اولاد دے دے، یہ فطرت قانون ہی ہے۔ اور قدرت قانون یہ تھا کہ اللہ فرشتوں سے وہ آگ بجھواتا، لیکن اللہ نے فطرت قانون پہ عمل کیا۔ براہ راست اللہ نے کہا قلنا یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ براہ راست۔ اب یا کی مطلب سمجھ میں آ رہی کہ یہ یا کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ نے براہ راست اب آگ کو مخاطب کیا کہ بھائی ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ابراہیم کے اوپر۔ تو یہ ہے کہ اللہ براہ راست جب ایمان والوں سے، یا کبھی اللہ انسانوں سے، یا ایھا الانسان، دیکھنا یہ کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ ہم یہ کہتے ہیں نا جی وہ دیکھو غیر مسلم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، بڑے فلاں کرتے ہیں، بڑے یہ کرتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ میں کہتا ہوں، میں نے اسی لیے کہا تھا نا کہ ہم بند قرآن کو سینے سے لگائیں گے، اس کا ادب کریں گے، احترام کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آپ قرآن کو پڑھیے، چھوڑے یا زیادہ قرآن کا یہ رمضان المبارک جو ہے نا، یہ مہینہ جو ہے، اصل جو بات ہو رہی ہے کہ لوگ وظیفے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہمیں وظیفہ بتایا جائے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جب شبرات آئی، لیلۃ القدر آئی تو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یہ وظیفہ کرو فلاں۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو جتنا ہو سکے، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، جتنا جس ٹائم بھی ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو اس رمضان کے اندر اتارا۔ اب یہ آپ جانے، رب جانے کہ رمضان کی فضیلت تھی یا قرآن کی تھی، اللہ کے کلام۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا ہے، ہم نے اس کلام کو اس میں اتارا ہے۔ آپ یہ ٹینشن نہ لیں کہ روڈوں میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ شیطان کیا ہے، یہ انسانوں کے نفس کی آزمائش چل رہی ہے۔ یہ اندر کا سلسلہ پوچھا جا رہا ہے، بازاروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کسی کو آپ خود جانتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں محاسبہ کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ محاسبے کا مہینہ ہے جی۔ اس کے اندر بھی میں نے اکثر جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ لیلۃ القدر کے اندر فلاں نہیں بخشا جاتا، ایسے رمضان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں۔ ایک طرف تو میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ ایسے ہی رمضان کے اندر بھی جو شراب کا عادی ہے، اگر وہ معافی نہیں طلب کرتا تو اس کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی کہ اس گناہ کو، یعنی کہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ کوئی حرف ہوتے، اس چیز کو کچھ دین کچھ کرنے کا نام ہے اور کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ معافی کے لیے لمبے چوڑے سلسلے نہیں ہوتے، اس کے لیے صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دیں، یہی معافی ہے۔ اگر کچھ کر رہے وہ نہیں کرنا تو وہ کرنا چھوڑ دیں، تو یہی معافی ہے۔ آپ کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ شراب کا عادی جو ہے
اگر وہ توبہ طائب نہیں ہوتا تو رمضان چاہے کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو ہے جی اس کی بخشش نہیں ہوتی، میرے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح والدین کا جو نافرمان ہے یہ دنیا کی اور دین و اسلام کا وہ واحد گناہ ہے، اللہ ہر گناہ کا، مشرک کو بھی اللہ آخرت کے اندر یا قبر کے اندر عذاب دے گا ہے جی، بدکاری کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو، چوری کرنے والے کو، ڈاکے کرنے والے کو، قتل کرنے والے کو اللہ قبر یا آخرت میں عذاب دے گا، لیکن ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا عذاب دنیا ہی کے اندر شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو تو ہم تو وابی سنی میں لڑ رہے ہیں، اس بارے میں تو کوئی سوچتا نہیں ہے، ساڑھے بیٹا پتر کا مسئلہ ہے تسی وچ نہ بولو ہے جی، ابے کا مسئلہ ہے اور بیٹے کا مسئلہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ بالکل اگر رب کو تکلیف ہے، باپ ہمارا ہے، رب کو کیا تکلیف ہے جی، باپ ہمارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، ہمیں وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ چاہے رمضان بڑی ہی برکتوں والا ہے جی، اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کی طرف سے ایک فرشتہ رمضان کے شروع کے اندر اعلان کرتا ہے کہ بھائی اے خیر کے متلاشی، خیر کے اندر بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے اندر اپنے آپ کو بڑھا، اور جو فرمایا یا باغی الشر اکثر، اور اے شر کے طلبگار، جو خیر کا طلبگار ہے، فرمایا کہ جو خیر کا طلبگار ہے اس کو خیر کے اندر بڑھنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جو شر کا طلبگار ہے جی، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ آسمان دنیا کے اوپر اللہ نے جنت کو مزین کر کے رکھ دیا ہے جی۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی روزہ دار جو دعا کرتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ سجدوں کو چھوڑ دو، قیام کو چھوڑ دو، رکوع کو چھوڑ دو، ہر عبادت کو چھوڑ دو، صرف تم روزے دار کی دعا کے اوپر آمین کو۔ تو مجھے بتلائیے کہ اتنی رحمتوں والا، اتنی برکتوں والا ہے جی، جس کے اندر میرا نبی جو ہے وہ بھی اپنے قیام کو بڑھا دے، اپنی عبادت کے اندر خاتم النبیین ہونے کے باوجود بڑھا دے، جبریل آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی سخاوت کے اندر اس طرح بڑھ جاتے، اس طرح لوگوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، غرباء کے اوپر، مساکین کے اوپر، یتیموں کے اوپر، حقداروں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر ہے جی، نہ حقداروں کے اوپر بھی۔ ہم تو صرف کیونکہ ہمیں تو حقدار ملتا کوئی نہیں ہے جی، ہم ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، اس کا پورا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ اور مجھے کل میرے پاس باہر فارمر آن لائن بچے پڑھتے ہیں، تو ان کے والد صاحب نے کل مجھے فون کیا، تو مجھے کہا جی کہ میں ایک مسئلہ ہے، تو میں نے کہا، میں بائک کے اوپر تھا تو میں نے روک دیا، میں نے کہا جی پوچھئے۔ کہتا جی میں زکوٰۃ جو ہے وہ، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے پاکستان آئے تھے تو ابھی واپس گئے، 2-4 دن ہوئے واپس، تو کہتے بھائی میں وہاں گیا تھا تو میں نے مجھ پہ جو زکوٰۃ بنتی تھی، مثال انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے ₹1,00,000 جو ہے ایک بندے کو دے دیا، تو اس سے میں نے یہ کہا مثلا میں یہ ₹1,00,000 یہ حاجی رمضان صاحب ہیں جی، ان کو دے دو، یہ ماسٹر صاحب بیٹھے، میں کسی کو ₹1,00,000 دیتا ہوں، یہ حقدار نہیں ہے، لیکن میں نے انہیں دیا کہ میں تو جا رہا ہوں واپس، وہ رہنے والے ہیں جیلم لکا خلاص، وہ چکری راجگاہ ہے جی وہاں کے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں ₹1,00,000 دیا جو چودھری صاحب کو، حاجی صاحب کو دے کے آ گیا ہوں کہ یہ جو فلاں صاحب ہیں مثلا جو حقدار ہے جی، تو میں نے کہا جی ہر مہینے اس کو 10-10 ہزار روپیہ دے دینا ہے، 10-10 ہزار روپیہ اس کو دینا ہے، کٹھے دے دیے تو یہ موبائل لے لے گا، یہ فلاں لے لے گا ہے جی، یہ فلاں لے لے گا، لہذا اس کو یہ دیکھیں ہے جی، ہم دینے اور لینے پہ آئے پجارو چاہیے ہے جی، لینڈ کروزر چاہیے، لینے پہ آئے تو 20-20 گاڑیاں چاہیے، لینے پہ آئے بڑے بڑے بنگلے چاہیے، لینے پہ آئے ہمیں 10-20 باڈی گارڈ چاہیے، لینے پہ آئے 4-4 شادیاں، بیویاں، 100
ہے جی یہ سارا سلسلہ لینے پہ آئے بغیر نکاح کے بھی ہمارے لیے سب کچھ جائز ہو جاتا ہے. ہم اگر لینے پہ آئے اور دینے پہ آئے کتنا، تو میں نے کہا میاں بات یہ ہے، ٹھیک ہے آپ جو کچھ سوچتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے. میں نے کہا کہ آپ کو کس نے لگایا، آپ کو کس نے لگایا ہے کہ آپ اس چیز کی جانچ پڑتال کریں کہ ایک بندہ حقدار ہے. اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہے، یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ حقدار ہے، تو پھر اس کے بعد سوچنا کہ یہ موبائل لے گا ہے جی یا جا کے روٹی خریدے گا، بھائی ہمیں کیا تکلیف ہے؟ موبائل آپ کے پاس نہیں ہے، کیا آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کو کس نے دے دیا؟ آپ کو کیسے ملا؟ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ میں نے خود کمایا ہے. اور بھائی اگر تیری زکات دی ہوئی سے اس نے موبائل خرید لیا تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ یہی تو ہے مالک بنانا. جب اس کو دینا ہی ہم نے ایسے ہے کہ اس کے اندر ہم نے اپنی سوچ بھی شامل حال کرنی ہے کہ یہ اس سے پکوڑے خریدے گا یا سموسے خریدے گا. ہم اسے زکات دیں اور ہم کہیں کہ بس تو نے یہ کپڑے لے کر جمعہ ہی پہنا ہے جی، یہ کپڑے میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ تو نے اپنے کفن کے اندر استعمال کرنے ہیں، تو یہ تو مقید کر دیا گیا، یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے دینی ہے آپ دے دیں، ہاں دیتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں. کیونکہ اس کو پریشانی ہے کہ یہ حقدار کو جب میں ₹1,00,000 دوں گا ہے جی، میں اس کو $1,00,000 دوں گا تو یہ پھر تو یشی کرے گا، اس کو $1,00,000 میں. بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ اگر ہمیں جان لیتا، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے جی. اللہ کے ولی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ لوگ تو یہ پرکھ کے دیتے ہیں کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں. جب یہ خیال آئے تو یہ تصور کیا کرو کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے ہم بھی اس کے حقدار تھے. ہمارے جو حالات ہیں، اللہ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے، یہ ساری مخلوق اس کی ہے، یہ سارے بندے اس کے ہیں، لیکن اللہ نے جسے دیا ہے اسے دے کے آزما رہا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، میری راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں. اور جسے نہیں دیا اللہ نے اس کو بھی آزمائش کے اندر رکھا ہوا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو اس طرح لوگوں کے اوپر سخاوت کرتے. حدیث کے اندر مثال دی گئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے تیز ہوا، جیسے آندھی چلتی ہے، تو وہ آندھی جو ہے کبھی چھت سے کوئی نیچے چیزیں گرا رہی ہوتی ہے، کبھی کھمبے گر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ذرے کے اوپر، ہر پتھر کے اوپر، ہر درخت کے پتے کے اوپر اس آندھی اور طوفان اور ہوا کے اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ حقداروں کے اوپر، ناحقدار، رشتہ دار، عزیز و اقارب جتنے بھی پڑوسی ہیں، تو ایسے سخاوت جیسے تیز ہوا چلتی ہے، ایسے سخاوت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہو جایا کرتا تھا، ایسے سخاوت کیا کرتے تھے. ہم تو جو یہ وہ نہیں ہے کہ زکات دیتے تھے یا عشر دیتے تھے، نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ نہ ان پہ واجب ہے نہ فرض ہے. وہ صدقہ خیرات جو خیرات کیا جاتا تھا ہے جی، سحری کے اندر، افطاری کے اندر، لوگوں کے مختلف کاموں کے اندر کہ ان کی ضروریات کیا ہے اس کے اندر وہ ڈال جایا کرتے تھے. ہم تو کھجوروں کی پلیٹ دیتے ہیں یا ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں تو وہ بھی پورے کیمرے کے ساتھ. اور بھائی کیا فکر کر رہے ہو ہے جی، جس نے تمہیں 700 گنا اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا ہے جی، ویسے تم نیکی کرو نا تو 10 گنا اس کا اجر ملے گا، لیکن اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ جو میرے راستے کے اندر خرچ کرے گا میں اس کو 700 گنا دوں گا. ہے جی، اس کی مثال دے کے اللہ نے قرآن کے اندر سمجھایا. اور پھر رمضان کے اندر خود امام الانبیاء خاتم النبیین ہے جی، وہ خود ان کا خرچ کرنے کا. تو ہم تو میں نے کہا نا گزشتہ جمعہ بھی کہ ہم پہ اگر کچھ شک بھی پڑ جائے کہ ہم پہ فرض ہے کہ نہیں تو ہم اس کی بڑی جانچ پڑتال کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ یہ ہم نے اپنے مال کو حلال کرنا ہے زکات کے ذریعے ہے جی، اپنی فصلوں کو حلال کرنا ہے، پاک کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے جی، عشر دے کر. تو یہ فصل کی جو زکات ہے اس کو عشر
اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. ابھی آپ فصلوں کی کٹائی کر رہے ہیں جی، گندم کی کٹائی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں. رمضان کے اندر اگر آ گیا جی، صحابہ نے رمضان کے اندر غزوہ بدر لڑی ہے جی، جنگ بدر. ہم نے اگر یہ کاٹ لی تو کیا ہوا روزے رکھ کر؟ تو پھر کوئی یہ کہے کہ بھائی روزہ تو وہ رکھے جس کو کوئی کام نہیں ہے، جو مزدوری نہیں کرتا. مجھے بتلائیے کہ کون سا ایسا صحابی تھا جو دفتر کے اندر بیٹھتا تھا؟ کون سا ایسا صحابی تھا کہ جو صرف مسجد کے حجرے کے اندر بیٹھتا تھا؟ نہیں، نبی سے لے کے صحابہ تک، ابو بکر سے لے کے بلال حبشی تک کوئی بھی دفتر کے اندر بیٹھنے والا نہیں تھا. سارے اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے. تو اس لیے روزہ امیروں ہی کے لیے نہیں ہے. تو پھر پیچھے بھائی روزہ رکھتے ہی غریب لوگ ہیں جی، روزہ رکھتے ہی دیہاڑی دار لوگ ہیں. امیر لوگ تو کہتے ہیں جی ہم پیسے دے دیں گے جی، ہمارے پاس پیسہ ہے ہم پیسے دے دیں گے. نہیں، جو بیماری کی وجہ سے دے وہ تو بالکل شریعت کا حکم ہے اور بالکل وہ مختصر سے اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے کے اندر کہا کہ اگر جس نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑا، نماز کا تو یہ ہے نا کہ اگر آپ نے نماز قضا کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ جو ہے اگر تم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر تم ساری زندگی روزہ رکھتے رہو، اس کا دوبارہ نہیں. جان بوجھ کر چھوڑ دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 6 قرآن پیچھے سے پڑھیں گے جی دھکا لگے گا تو سیدھا جنت کے اندر. نہیں بھائی، یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ نے اس پہ پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ غفور رحیم ہے، میں آپ سے لڑتا نہیں ہوں، لیکن اس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے دعوے اتنے ہیں. آپ یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور ایک بات میری طرف سے، جیسے میں آپ کو موبائل، یہ باتیں میں قرآن کی کہتا ہوں، لیکن جو موبائل بند کرنے کا کہتا ہوں نا، یہ بھی مسجد کے احترام میں کہتا ہوں، لیکن کوئی نہیں سنتا. تو میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ اتنی باتیں جو میں آپ کو جنت کے اندر جانے کی اور جہنم سے بچنے کی بتا رہا ہوں تو یہ آپ مان لیں گے؟ کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میں کہتا ہوں بھائی اتنی آسان، کوئی عربی نہیں بولتا، پتہ نہیں پھر روزانہ مختلف زبانوں کے اندر سمجھایا جائے. لیکن نہیں. تو عزیزان من، ایک اور بات کہہ رہا ہوں، رمضان کا مہینہ شروع ہے، ابھی یہ اللہ کی رحمتوں کی گھڑیاں شروع ہیں. اس رمضان کے اندر آپ نے کوئی قرآن کا لمبا چوڑا ترجمہ تفسیر جو کر سکتا ہے کسی جاننے والے سے ضرور سیکھے پڑھے. لیکن اس رمضان کے اندر آپ نے ایک کام کرنا ہے میری طرف سے کہ شاید اللہ میری ہی نجات کر دے، کہ اس رمضان کے اندر صرف آپ نے نماز کا ترجمہ صحیح طریقے سے، نماز کو تلفظ کے ساتھ سیکھیں، سمجھیں. اپنے علماء، قاری صاحب، امام صاحب جو بھی ہیں ان سے کوئی شرم نہیں، کوئی آر نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. آپ سیکھیں اور جو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، نماز کی ادائیگی تلفظ کی ہے، وہ اس کو ترجمے کے ساتھ نماز کو، کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے کیا ہے، نماز کے اندر ہم کہتے کیا ہے. عزیزان من، اگر آپ تصور کریں نا، اگر آپ تصور، یہ میں اب جو باتیں کر رہا ہوں کہ جھوٹ نہ بولو، یہاں سے باہر نکل کے میں جھوٹ بولتا ہوں یا کوئی ایسا کام کرتا، مجھے بتاؤ کہ اگلے جمعے آپ مجھے یہاں بیٹھنے دیں گے؟ میرے سے کوئی غلط کام سرزد ہوتا ہے، فوراً سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ، آپ نماز کے اندر کھڑے ہو کر، یا میں کسی بھی بندے کو کھڑا کر لوں کہ آپ نماز کے اندر وطر پڑھتے ہو اور وطر کے اندر تم بڑے ہی دعوے کرتے ہو جی، باقی چھوڑو سورہ فاتحہ کو، ثنا کو، رکوع کو، سجود کو، وطر کے اندر آج کل تو وطر جی آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہو اور بہت بڑے دعوے کیے جاتے ہیں وطروں کے اندر. اللہم انا نستعینک، یہ میں صرف الفاظ لاؤں گا، آپ نے جا کر اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. یقین جانے اس کا ترجمہ پڑھنا اور اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھنا کہ ہمارا حال کیا ہے. پڑھی جا رہے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. یقین جانے اس کا ترجمہ پڑھنا، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ. میں نہیں بتاتا کیونکہ میں نے بتایا تو پولیس آپ کے مولوی صاحب کو اپنا بتا رہے ہیں. آپ جا کے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو، یہ دعوے تم کرتے ہو
اس کا ترجمہ پڑھنا اور پھر دیکھنا کہ فطر پڑھ کے ہم جب نکلتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ کے جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ اور بھائی ہم اپنے دعوے کے خلاف کریں، آپ ہمارے ساتھ اس رویے سے پیش آؤ جو حقیقت ہے، اور آپ سب کچھ نماز کے اندر کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر، کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کہو وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ جو تیرا دشمن ہے جی، اللہ جو فاجر ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، جو منافق ہے اس سے نہیں بیٹھیں گے، جو تیرا دشمن ہے، تیرے نبی کا دشمن ہے، اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ مجھے بتاؤ دعویٰ جنود کے اندر یہ دعوے کر کے جی، اور باہر جا کر ہمارا حال کیا آتا ہے؟ تو قابل صد احترام بزرگوں، ایک چیز تو یہ اور دوسری چیز نبی کا جو طریقہ تھا کہ صدقات و خیرات جو ہے اس کو غرباء کا، مساکین کا، یہ بھوکے رہ کر ہمیں خیال اور احساس ہوتا ہے کہ غریبوں کا جو بھوکے ہوتے ہیں ان کا پیٹ کا کیا حال ہوتا ہے، تو یہ روزہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور اب جو گندم کاٹی جا رہی ہے اس کا عشر جو ہے اس کا خیال رکھیں جی، آپ بڑے بڑے مٹکے بھر لیتے ہیں بڑولے جی، 200 من گندم ہوتی ہے، لیکن اس کا جب عشر و زکات آپ نہیں دیں گے تو وہ مال بھی پاکیزہ نہیں ہوتا جی۔ اتنی محنت سے کاٹا، کمایا، پیسے دیے، سب کچھ، لیکن چند بوریاں جو ہیں وہ آپ نہ دے کر جی، یہ غرباء، مساکین، یہ خاص کر اس وقت ساری دنیا کفر اور ہمارے مسلم حکمران بھی ان مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف آپ کچھ بھی کہتے رہے، علماء جیسے بھی ہو، لیکن میرے رب نے کہا کہ ساری کائنات کے اندر اگر انسانوں میں سے مجھ سے زیادہ کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرشتے تو نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ فرشتے جی، یہ خطا کار ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے یہی ہے کہ کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، کسی ولی کا نہیں ہے، کسی نبی کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ رب سے زیادہ ڈرنے والے یہی ہیں۔ جس دن علماء کو ختم کر دیا گیا، ہاں یہ خود ٹھیک کرتے ہیں یہ نہیں، اس کی حقدار اور ذمہ دار آپ رہیے، لیکن جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل ٹھیک ہی کہتے ہیں، جو اہل حق ہے۔ تو اس لیے ان مساجد کا، مدارس کا خیال رکھا کریں، ان سے محبت رکھا کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔